صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی، اس کے علاوہ کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر جو ہے وہ زخمی نہیں ہوا، ان کو گولی نہیں لگی. یہ گولی کب سے سمجھدار ہوئی کہ سب ورکرز کو لگ رہی تھی؟ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی گولی لگ گئی؟ ویسے ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ جو انہوں نے جس طریقے سے اسپرے کیا ہے نا، وہ جب سچی بات بتاؤں کہ جس وقت آنسو گیس کے شیلز پڑے ہیں نا، اس وقت تو سانس لینا اتنا مشکل تھا. آپ کی سوچ ہے کہ وہاں وہ زہریلا کس قسم کا. ابھی تک میرا ناک اور ابھی تک میرا جو ہے گلا وہ ٹھیک نہیں ہو سکا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں. حالانکہ تو مجھے تو خود اٹھا کے لے گئے کہ جی چلیں، آپ کو تو جو ہے یہاں مزید برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، کیونکہ لائٹیں بند کرنے کے بعد پہلے آنسو گیس مارے گئے. جب وہ بادل سارے کالے چھٹ گئے ایک قسم کا، تو پھر گولی چلائی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہوز آف کر دیا گیا سائن، تاکہ کیسنگ جو ہیں وہ بلٹ کیسنگ جو ہیں وہ بھی غائب کر دی گئی. پھر خون بھی صاف کر دیا گیا. گاڑیاں سمیش کر کے، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں، ان کے شیشے وہ گلو بٹوں کی طرح، جس طرح ماڈل ٹاؤن کا انہوں نے کیا تھا، شیشے توڑ کر اندر سے جو کچھ اٹھا سکتے تھے وہ. اب گاڑیاں بھی وہ ساری جو ہے ساری کی ساری اٹھا کر لے گئے ہیں. اور صبح تک ایسے لگتا تھا سی ڈی اے نے بالکل جیسے پورا من کر کے فارغ کر دیا وہ سارا، اس کو ہوز آف کر دیا وہ کرائم سین. یہی وہ جب بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو جب لیاقت باغ سے وہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہی ایگزیکٹلی ہوز آف کر کے تو سارا زر اور زور سے جب تک چلاتے ہیں، پھر انہیں عوام سے کیا سروکار. اس لیے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے نہ کوئی بل آیا ہے، نہ آنے کا کوئی اندیشہ ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی وہ مینڈیٹ ہے. 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، آپ گراؤنڈ پر موجود تھے؟ جی بالکل میں موجود تھا. 26 کو یہ جو ہوا، 26 نومبر کو جی میں کنٹینر پہ بھی گیا تھا. وہ بالکل کنٹینر لائٹیں بند تھیں، اس کا ساؤنڈ سسٹم ختم تھا. میں نے کوشش کی اوپر چڑھ کے کہ میں کچھ گائیڈنس دے سکوں لوگوں کو، لیکن وہ ظاہر ہے شور شرابہ اتنا تھا. اور اس کے بعد جو پھر آنسو گیس مارے گئے اور بتیاں بند کی گئی، پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے چراغوں میں روشنی نہ رہی. اور 278 شہادتوں کی آپ نے بات کی، کیا واقعی 278 بندے شہید ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں بالکل سینکڑوں میں شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی جو ہے دوسری آرا نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں سیدھا یوں کر کے جو ہے وہ فائر کھولا گیا ہے، اور وہ 3 انٹیگریٹ کر دیے گئے. 1000 گولی ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ اس طرح سے کر کے وہ ایک دفعہ ٹریگر ملا 300 گولی راؤنڈ نکلتا ہے، پھر دوسرا ساتھ ہی کھینچا تو 300 اور نکلا، اور یوں سپرے اور پھر 300 اور نکلا. تو یہ ایک شخص کی نہیں ہے، یہ آدھا گھنٹہ جو ہے مسلسل فائرنگ ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اتنا بڑا مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، ابھی تک 12 لاشوں کے علاوہ مزید لاش سامنے کیوں نہیں لے کے آ سکے؟ دیکھیں میرے اپنے ضلع سے ایک شفیق لونڈ جو ہے، سردار شفیق لونڈ، اس کے وارث آئے میرے پاس، چونکہ ہمارے ہمسائے ہیں پیچھے. انہوں نے کہا جی گولیاں لگی ہوئی، بولٹ ریڈن باڈی. ہم نے جو ہے برف خانہ جو پیمز کا ہے اس میں ہم نے خود دیکھا، انہوں نے گولیاں لگی ہوئی تھیں. وہ لاش ہم نے پہچانی سرد خانے میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کچھ کارروائی کے بعد دیں گے. جو دوسرے دن میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کون سی لاش ہے، کون سی گولیاں. تو اس کے بعد منت ترلا کر کے ہم نے بھی کوئی کوشش کی. ان کے اپنے کوئی عزیز تھے فوج جہاں بھی اسٹیبلشمنٹ پہ تھے، انہوں نے جو ہے منت ترلا کر کے 4 دن کے بعد پنڈی کے ہسپتال سے اس کو لاش ملتی ہے، اور اس سے بیان الفی لکھوایا جاتا ہے کہ جناب ایکسیڈنٹ میں مرا ہے. اب وہ وہاں سے ہسپتال کے ریکارڈ بھی غائب کر دیے، اور وہاں سے ایکسیڈنٹ کا لکھوا دیا گیا. اب ہم کہتے ہیں وہ بھائی پوسٹ مارٹم کرواؤ، وہ کہتے ہیں جی توبہ مہادی، ایک تو مر گیا ہے، اور باقیوں کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارا بھی. کا جواب دیجیے گا شیرازی، سوری یہ کنٹینیو کر لینا سر. پارا چنار میں روڈ بند ہے، ادویات نہ ملنے کی وجہ سے تقریباً اوور دا پیریڈ 29 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہاں پر صوبائی حکومت امن و امان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دن بدن امن و امان کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. صوبائی حکومت اگر کچھ نہیں کر رہی تو کیا پارلیمان میں یہ ایشو اٹھایا جائے گا؟
دیکھیں کورم کا تو جس دن یہ شروعات ہوئی ہے میں پشاور میں ہی تھا. اس وقت علی امین گنڈاپور چیف منسٹر صاحب نے فوری جو ہے اس کا لیا اور وہ وہاں جا کر انہوں نے بیرسٹر سیف کو بھی بھیجا جو ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر بھی ہیں, منسٹر کا رینک ہے ان کا. وہ گئے, پھر ان کا جوائنٹ جرگہ بٹھایا گیا. اس کے بعد ہماری جو ہے عسکری قیادت بھی وہاں جاتی ہے 1 سے لے کے 4 تک, وہ بھی کرتے ہیں. اور پھر اس جرگے میں یہ طے ہوتا ہے کیونکہ یہ فرقہ واریت اس میں انوالو ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, جو میں اس میں زیادہ تفصیل نہیں چاہتا کیونکہ ہم آہنگی چاہتے ہیں ہم اس ملک میں, آپ کی نظر میں کیا بھائی چارہ چاہتے ہیں. سوال ایک لے لیں کہ کہ موجودہ آپ جو اسمبلیاں چل رہی ہیں حکومتیں, اس میں عام آدمی کے فائدے کے لیے کیا کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے, یعنی جو ہم چل رہی ہیں اسمبلیاں؟ نہیں مطلب آپ اپنے کمنٹس بتائیں. آپ مجھے بتائیں اس کو اسمبلی چلنا کہتے ہیں؟ ارے بھائی بلڈوز کر رہی ہے یہاں. یہ جمہوریت کے تو سب سے بڑا جمہوریت کے ساتھ مذاق یہاں ہو رہا ہے, جہاں آپ کا جو ہے فارم 47 والے یہاں منتخب ہو کر صوبوں میں اور مرکز میں بیٹھے ہوئے ہوں, جہاں ہارے ہوئے کو جتا دیا گیا اور جیتے ہوئے کو ہرا دیا گیا ہو, جہاں 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہو اور 180 سیٹیں والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہو, آپ اس کو اسمبلی کہیں گے؟ دیکھیں یہ فراڈ ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ فراڈ ہے, عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے. جس بے حیائی, ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ 26ویں ترمیم منظور کروائی گئی ہے, وہ بھی ساری قوم اور سارے ملک نے دیکھا. اختر مینگل جیسا بھلا آدمی اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کو سینٹ کی لابی سے نکال دیا, اور پھر وہ ویل چیئر پر سینیٹرز کو لے کر آئے اور ان کے جو ہے ووٹ دلائے گئے. ہمارے پی ٹی آئی کے 5 MNAs کو اغوا کر کے اٹھا کر ان کے ساتھ جو اشر کیا ان کو لے کر آئے یہاں اور ان کے جو ہے ووٹ ڈلوائے گئے. یہ اس کی سہولت کاری ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چیف جسٹس کر گئے تھے, جنہوں نے وہ چانگا مانگا اور وہ میریٹ اور وہ لوٹا کریسی کو ختم کیا تھا سپریم کورٹ نے. انہوں نے پھر اسے بحال کر دیا کہ اس کا ووٹ گنا جائے گا. یعنی ڈیفیکشن ویسے تو جو ہے وہ اللیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ سیٹ ہار جاتا ہے, لیکن ووٹ اس کا گنا جائے گا. کمال کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ زہر کا اثر وہ بدستور آپ کا قائم دائم رہے گا, آپ سانپ کو مار دیں اور اس کے زہر کو جو ہے آپ نہ ماریں. تو یہ جو ہے جس طریقے سے کیا گیا ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس لیے جمہوریت اس اسمبلی نے چونکہ ان کا عوام کے منتخب مینڈیٹ پر نہیں آئے, اس لیے ان کو کوئی عوام سے سروکار نہیں ہے. ایک بھی عوامی بہبود کا, فلاح کا, بہتری کا ایک بل بھی انہوں نے پاس نہیں کیا ہے. اپنی تنخواہیں تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ اشرافیہ جس نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان کی دولتیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کی جو ہے آپ دیکھیں تو املاک جو ہے بیرونی ملکوں میں, اور ان کے جو ہے بینک اکاؤنٹس بیرونی ممالک میں تو ماشاءاللہ بہت عمارت کی طرف نظر آتے ہیں, اور ہماری عوام جو ہے بیچاری وہ غربت کی دہلیز میں دھکیلی چلی جا رہی ہے. 50% سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے آ چکے ہیں. ہماری سٹنٹڈ گروتھ آپ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نرشمنٹ اس وقت بچوں کو نہیں مل رہی ہے. 50% آپ کی سٹنٹڈ گروتھ پہ آ گئی ہے. 3 کروڑ آپ کا بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر ہے اس وقت. معیشت کا یہ عالم ہے کہ آپ کی 3 نسلیں آپ کی گروی رکھی ہیں. آج بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ مقروض پیدا ہو رہا ہے. ہم جو ہے دنیا سے بھیک مانگ کے IMF سے یا ورلڈ بینک سے یا دوسرے اپنے ہمسایہ ملکوں سے اس کی قسطیں ادا کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے خلاف جنگ ہے, اور وہ سود ہے. سودی نظام ایک واحد ایسا جو ہے فعل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. ہم نے آج تک اس کو بھی جو ہے وہ کوئی اس کا تدارک نہیں کیا ہے. ان سے پوچھیں جو ان بیچاروں کی جو ہے املاک جو وہ ساری ان کی نظر ہو جاتی ہیں, سود کی نظر ہو جاتی ہے, اور جو تباہ حال ہو کر رہ گئے. سر پھر پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہ کم کرنی چاہیے یا قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہ بڑھانی چاہیے؟ ڈسٹینس کیسے ختم کریں؟ نہیں دیکھیں بالکل تنخواہ ان اشرافیہ کی بڑھانے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے. کوئی
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ انہوں نے اتنی بڑھا دی ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سبھی کی انہوں نے, اور اتنی ملٹائی اس کے لیے بڑھائی ہیں. ایک نہیں ہے کہ 100 روپے یا 1000 روپے تک بڑھائی ہو, لاکھوں میں بڑھائی ہے, اور ساروں کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں. تو یہ ایک ایکسچیکر پہ مزید بوجھ پڑے گا. یہ مزید غریب عوام جو پہلے ہی پسی ہوئی ہے ان کے اوپر یہ ٹیکسز کا بوجھ پڑے گا, کیونکہ یہ جو آپ کی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈز ہیں یا جتنے آتے ہیں محاصل جو ہیں, چاہے وہ صوبے کے ہوں یا چاہے مرکز کے ہوں محاصل, وہ عوام کے آپ کے خون پسینے کی کمائی کے پیسوں کے ٹیکسز سے آپ تنخواہیں دیتے ہیں. اپنی تنخواہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور عوام بیچاری جو ہے وہ پستی چلی جا رہی ہے, اس پر اور بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. جو پہلے ہی اپنا جو ہے وہ بجلی کے بل نہیں دے سک رہے ہیں, جو اپنے بچوں کی فیسیں اسکولوں کی نہیں دے سک رہے پبلک اسکول سے, وہ پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے ان کو پبلک اسکولوں میں ڈال رہے ہیں. وہ جو اپنا علاج کے لیے, علاج معالجے کے لیے ان کو ادویات کے پیسے نہیں میسر آ رہے ہیں. تیل اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ گاڑیاں انہوں نے بند کر کے تو یا چھوٹی گاڑی یا موٹر سائیکل پہ آ گئے ہیں. اور پھر ایسے قسمہ پرسی کے عالم میں جب آپ کا اتنا زیادہ فائنینشیل کرنچ ہے تو اس میں آپ بڑھاتے چلے جائیں اپنی تنخواہیں, تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے.